ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أول ما خلق الله النور وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولدت فيه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رسول اللہ واغثنی وادرکنی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات گرامی، ماہ سفر المظفر گزر رہا ہے، تقریباً آج 28 سفر المظفر کی ہو چکی ہے۔ یہ مہینہ جا رہا ہے اور نور والا مہینہ آ رہا ہے، جس میں اللہ کا نور جلوہ گر ہوا ہے۔ وہ مہینہ ماہ ربیع الاول شریف، ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ رہا ہے۔ تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہم قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی 12 ربیع الاول شریف بروز پیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کے وقت میں، اس وقت کے 4:20 پر، صبح کے وقت 4:20 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکۃ المکرمہ میں ولادت پاک ہوئی۔ آج تک وہ ولادت پاک کا مقام وہاں موجود ہے، اس وقت بشکل لائبریری ہے، اور وہی میلاد گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی حق ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ دنیا سے آسمانوں کی طرف تشریف لے جانے کے 570 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکۃ المکرمہ میں ولادت باسعادت ہوئی ہے، یہ حق ہے۔ کسی بشر، کسی آدمی کی 2 صفتیں نہیں، ایک صفت ہے جس کو بشریت کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، وہ بھی بشر بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ آگے ان کی اولاد میں سے انبیاء علیہ السلام بھی بشر ہو کر دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب بشر ہو کر دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی یہی ایک جہت کہ بشری تخلیق ان کی ہوئی، اور بشری تخلیق میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلیٰ مخلوق بشری
وہ تشریف لائے۔ فقط یہ ایک جہت ہے تمام انبیاء علیہ السلام۔ واحد نبی آخر الزمان علیہ تحیت والسلام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی دو جہتیں ہیں کہ آپ کی صورت بشری میں تشریف لانا بھی حق ہے اور آپ کی نورانیت کا کل کائنات سے پہلے پیدا ہونا بھی حق ہے۔ فقط یہ آپ کی شان ہے، کسی نبی کی شان یہ نہیں، کسی رسول کی یہ شان نہیں۔ وہ سب بشر بن کے آئے، اپنے اپنے دور میں تبلیغ دین کر کے اپنے وقت میں دنیا سے تشریف لے گئے، اگرچہ مزارات میں زندہ ہیں لیکن وہ تشریف لے گئے، ان کی ایک جہت بشری تھی۔ آدم علیہ السلام پہلے نور نہیں تھے کہ پھر بشر ہوئے، شیش علیہ السلام پہلے نور نہیں تھے کہ پھر بشر ہوئے، نوح علیہ السلام پہلے نور نہیں تھے کہ پھر بشر ہوئے، ابراہیم علیہ السلام پہلے نور نہیں تھے کہ پھر بشر ہوئے، نہیں، تمام انبیاء علیہ السلام فقط بشر بن کر عالم دنیا میں تشریف لے آئے، تبلیغ توحید کرتے رہے، دعوت دین دیتے رہے اور اپنا اپنا وقت بسر کر کے عالم دنیا سے تشریف لے گئے۔ واحد ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت، دنیا میں آپ کا لباس بشری میں آپ کا پیدا ہونا، بشری لباس میں جلوہ گر ہونا، جس کو میلاد رسول کہتے ہیں، یہ بھی حق ہے، لیکن آپ کی نورانیت کل کائنات کی تخلیق سے پہلے، جس کی بنا پر سرکار نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ دونوں جہتیں ہو گئیں، آپ کی نورانیت مصطفیٰ کی جہت بھی ہے، آپ کی تخلیق بشری کی جہت بھی ہے۔ یہ دو جہتیں فقط رسول اللہ کی ذات گرامی کی، یہ دو صفتیں فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی ہیں کہ نورانیت مصطفیٰ بھی برحق ہے، بے مثل بشریت مصطفیٰ بھی برحق ہے، اور بے مثل طریق سے ولادت مصطفیٰ کریم بھی برحق ہے، اور کل کائنات کی تخلیق سے قبل یعنی آسمانوں کی تخلیق سے بھی قبل، لوح و قلم کی تخلیق سے بھی قبل، ملائکہ کی تخلیق سے بھی قبل، جنت کی تخلیق سے بھی قبل، آسمانی مخلوق کی تخلیق سے بھی قبل، شمس و قمر و ستاروں کی تخلیق سے بھی قبل، عالم دنیا کی تمام مخلوق کی تخلیق سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوری صورت میں سب سے پہلے موجود ہوئے۔ تو نورانیت مصطفیٰ کریم سب سے پہلے۔ کب سے تھے کوئی نہیں بتا سکتا، آپ کی نورانیت کب سے تھی کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تصریح فرمائی ہے، صراحت فرمائی ہے کہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے تو آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے میں تاج نبوت کو سجایا ہوا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور فرمایا، کسلانی نے اس کو مواہب میں نقل کیا ہے کہ 14,000 سال پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے
میں نے تاج نبوت سجایا ہوا تھا اور میں نوری صورت میں موجود تھا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے۔ یہ الفاظ سرکار کے بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ساتھ کا علم، ایک وقت کا علم، کہ سرکار نے تعین فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پورے 14,000 سال پہلے میں نوری صورت میں موجود تھا۔ ایک روایت میں فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، کہ آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہے، مبدأ بشریت ہے، وہ جب مٹی اور پانی کے درمیان گوندے جا رہے تھے تو اس کی اس تخلیق سے پہلے میں نبی بن کر موجود تھا۔ ایک روایت میں فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، کہ آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کے درمیان تھے تو میں اس سے پہلے نبی بن کر موجود تھا۔ تیسری روایت میں فرمایا کنت نبیا و آدم لمنجادل فی طینتہ، کہ آدم علیہ السلام جب اپنی مٹی اور پانی میں گوندے جا رہے تھے تو اس کی اس تخلیق سے پہلے میں نبی بن کر موجود تھا۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو البشر آدم علیہ السلام سے بھی پہلے موجود تھے اور نبی بن کر موجود تھے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کی نبوت عالم دنیا میں 40 سال کی عمر شریف کے بعد نہیں شروع ہوئی، آپ کی نبوت تو اس وقت سے شروع ہے جب وقت بھی نہیں بنا تھا۔ کیونکہ وقت ہوتا ہے دو چیزوں سے، یا چاند سے یا سورج سے۔ دن کا وقت سورج سے، رات کا وقت چاند سے۔ جب شمس و قمر کی تخلیق نہ ہوئی تو وقت کب تھا؟ وہ وقت کی تخلیق سے بھی پہلے موجود تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ ابو البشر آدم علیہ السلام کی بشری تخلیق سے آپ پہلے موجود تھے، اور اشارہ فرمایا کہ 14,000 سال میں پہلے موجود تھا، نور بن کر موجود تھا، نبی بن کر موجود تھا۔ بلکہ اگر تحقیق میں چلا جائے تو معارج النبوت میں مولانا معین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی تو الگ مسئلہ ہے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دستار مبارک بندھوا کر ان کے سامنے رکھی کہ میرے محبوب کے دنیا میں پیدا ہونے تک اس پر صلاۃ و سلام پڑھتے۔ یہ سمجھا؟ صاحب مدارج نے اس کو نقل کیا، معارج نے اس کو نقل کیا، میں نے آنکھوں سے پڑھا، وہ فارسی زبان میں ہے، اتنا بڑی موٹی کتاب۔ انہوں نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی دستار مبارک بندھی ہوئی ان فرشتوں کے سپرد فرمائی کہ کھڑے ہو کر قیام کی صورت میں میرے محبوب کے دنیا میں تشریف لانے تک تم صلاۃ و سلام پڑھتے ہو۔ اب اس سے کئی مسئلے ثابت ہوئے، اس روایت سے کئی مسئلے ثابت ہوئے۔
روایت بیان کرنا آسان ہے، مسائل ثابت کرنا مشکل۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دستار شریف کی مدت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ہے، تو دستار کی مدت اتنا پہلے ہے تو دستار والے کی مدت نمبر اول پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دستار شریف کھلی ہوئی نہیں تھی، وہ بندھی ہوئی تھی، تو باندھی کس نے، کس کے سر پر بندھی ہوئی ہے؟ جب کسی کا سر ابھی پیدا نہیں ہوا، یہ کس کے سر پر بندھی ہے؟ ہاں بھائی، جب کسی کا سر ہی پیدا نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس بھی ظہور میں نہ آیا، تو یہ دستار شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کی گولائی کے مطابق بندھی ہوئی تھی۔ آپ کے سر انور کی گولائی کے مطابق بھی شک وہ بندھی ہوئی تھی۔ اب ہم کیا کہیں کہ کس کے سر پر بندھی ہوئی؟ وہاں سر کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے علم حضوری قدیم سے جانتا تھا کہ میرا محبوب جب دنیا میں آئے گا، میں نے اس کے جسم کی تخلیق کرنی ہے، اس کا سر اقدس اس طرح گولائی میں ہوگا، اسی کے مطابق اللہ نے وہ دستار شریف بندھوا دی، اپنی قدرت سے حکماً بندھوا دی، کسی کے سر پر نہیں بندھوائی۔ اللہ جو حکم کرتا ہے کن فیکون، ہو جاتا ہے۔ لہذا اس دستار شریف کو اپنے حکم سے بندی صورت کے اندر فرشتوں کے سپرد فرمایا۔ اس کے علاوہ یہ ثابت ہوا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اس دستار شریف پر درود و سلام شروع ہوا، تو کتنی ہزار سال بعد میں گزر گئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کتنی ہزار سال گزر گئے، تو اتنی ہزاروں سال درود و سلام ہوتا رہا۔ اگر وہ اتنی ہزاروں سال درود و سلام جائز ہے، تو یہ محفل کے اول و آخر میں کیوں نہ جائز ہے؟ اس کے علاوہ لوگ کہتے ہیں کہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہو تو پڑھ لیا کرو، بیٹھ کر پڑھ لیا کرو، کھڑے ہو کر کیوں پڑھتے ہو؟ اگر بیٹھ کر پڑھنے میں ادب زیادہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کھڑا ہونے کا حکم نہ دیتا۔ معلوم ہوا کھڑے ہو کر پڑھنے میں ادب ہے، تعظیم مصطفیٰ۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے القیام للتعظیم وتعظیمہ واکرامہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب علی کل مؤمن و مومنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، تعظیم، اکرام ہر مومن مرد پر بھی لازم ہے، ہر عورت پر بھی لازم ہے کہ قیام تعظیم کے لیے ہوتا ہے، لہذا تعظیم مصطفیٰ لازم ہے، تو قیام صلاۃ و سلام بھی ہر مومن کے لیے لازم ہے۔ اس بنا پر وہ کھڑے ہو کر سلام پڑھتے تھے، اور الحمدللہ علی ثانی کہ ہم بھی کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں، تو ان ملائکہ کی قیام کی صورت میں جو سلام پڑھتے ہیں ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، ہم ملائکہ کے اس عمل کی تقلید کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ صلاۃ و سلام جس طرح یہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں بدعت ہوتا تو اللہ تعالیٰ بدعت کا حکم نہیں دیتا، یہ سلام بدعت نہیں تھا، بلکہ یہ بہت بڑے ثواب کا کام تھا جو اللہ نے ہزاروں سال فرشتوں سے یہ عمل کروایا اور ان کو ثواب عطا فرمایا۔ تو
اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار شریف کو پہلے فرشتوں کے سپرد فرمایا اور اتنی ہزاروں سال اس پر درود و سلام پڑھوائے، اور وہ گول دائرے میں کھڑے ہو کر وہ صلاۃ و سلام پڑھتے رہے۔ آنے والے محبوب کریم علیہ السلام کی انتظار میں وہ ہزاروں سال پہلے وہ درود و سلام پڑھتے رہے، اور ان کی ڈیوٹی اللہ نے لگا دی۔ اب یہ ہماری دستار جو ہے، یا کس کی دستار ہو، تو یہی کپڑا ہے جو اس صورت میں بندھا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو دستار شریف وہاں تھی، وہ بھی اسی طرح کپڑے کی بندھی ہوئی تھی یا کوئی اور رنگ تھا، وہ بھی سنو۔ کہ وہ کیسی دستار شریف تھی، سنو بھائی۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے جب شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے عرض کیا کہ پیارے اللہ تعالیٰ انتظار فرما رہا ہے، آپ تیاری فرمائیں، شب معراج آ گئی ہے، آپ کو میں نے لے جانا ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے اللہ کا حکم ہے کہ یا سلم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرے محبوب کو جلدی لے آ۔ پھر عرض کرتا ہے کہ پیارے آپ تیاری فرمائیں، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ تو صاحب معارج نقل کرتے ہیں کہ جبریل نے پرواز کی، وہ اوپر جا کر سیدھا ان فرشتوں کے پاس گئے کہ جن کے پاس وہ دستار شریف تھی، اور ان سے کہا کہ جس ذات کے لیے یہ دستار شریف بندھی گئی اور ہزاروں سال اس پر درود و سلام ہوا ہے، یہ دستار شریف والے آج آ رہے ہیں آسمانوں پر لا مکان تک، لہذا یہ دستار شریف مجھے دے دو تاکہ میں بارگاہ رسول میں پیش کروں۔ اب فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا یہ بتا کہ اتنا ہزاروں سال ہم نے کھڑے ہو کر اس دستار شریف پر صلاۃ و سلام پڑھا ہے، اتنا عرصہ دراز ہو گیا ہے، یہ ہم تجھے دے دیں گے؟ ہرگز نہیں، ہم خود تیرے ساتھ چلتے ہیں، اپنے آپ کی طرف سے خود پیش کرتے ہیں۔ تو وہ فرشتے ساتھ ہوئے، دستار شریف کو درمیان میں لائے، دائیں نور کے فرشتے، بائیں نور کے فرشتے، ہر طرف نور کا جھرمٹ تھا، اور جبریل علیہ السلام آگے آگے ہے اور دستار شریف کو لا رہے ہیں۔ کس شکل میں؟ فرشتوں کے جلوس کی شکل میں لا رہے ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں؟ فرشتوں کے جلوس کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار شریف آ رہی ہے، آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ تو اگر دستار کی لانے پر جلوس منانا جائز ہے، تو دستار والے کی آمد پر جلوس منانا کیوں نہ جائز ہے؟ اس لیے ہم ملائکہ آسمانی کی تقلید کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف میں ہم جلوس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرتے ہیں اور جلوس مناتے ہیں۔ تو یہ ملائکہ آسمانی کی تقلید ہے کہ جب دستار شریف جلوس میں لائی گئی تو لہذا صاحب دستار کی آمد پر بھی جلوس محبت کا اظہار ہے۔ اس کے بعد جب وہ دستار شریف پیش کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، حتیم کعبہ میں، جہاں اب کعبہ شریف ہے، حتیم کا حصہ، اسی میں سرکار جلوہ گر تھے۔ تو جب وہ دستار شریف فرشتے آئے، جبریل علیہ السلام ساتھ آئے، پیش فرمائی، تو فرشتوں نے عرض کی کہ پیارے ہماری اتنا دیرینہ خدمت کو قبول تو کر لے، ہم بھی تیرے خادم ہیں۔
ہم بھی تیری محبت میں اتنا عرصہ دراز قیام کی صورت میں صلاۃ و سلام پڑھتے رہے ہیں، پیارے یہ خدمت قبول فرما لے۔ سرکار نے ان کی خدمت قبول فرمائی، اللہ نے اجر عظیم ان کو دیا۔ اب سرکار نے ان سے دستار شریف لے کر خود اپنے دست کرم سے دونوں ہاتھوں سے سر اقدس پر رکھا تو بالکل وہ پوری مکمل آ گئی، گویا کہ اس سر انور کی گولائی کا علم خدا کو پہلے سے تھا، اسی مطابق وہ بندھی ہوئی تھی۔ اب رہا کہ اور کیا رنگ تھا، سنو، ایسی دستار اس کائنات میں نہ میں نے کسی کی سنی ہے، نہ آپ سے پہلے ایسی دستار کسی کی ہوئی، نہ آپ کے بعد قیامت تک ایسی دستار نہیں ہوگی جس طرح وہ دستار تھی۔ سنو بھائی وہ کیسی تھی۔ صاحب معارج نقل کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس پر اس دستار شریف کو سجایا، اللہ اکبر، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ بزم کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دستار شریف اپنے سر انور پر سجائی تو اس میں 4 نور کی جھالریں چمک رہی تھیں، 4 نور کی جھالریں چمک رہی تھیں۔ کہاں تھی؟ ایک پیشانی مقدس پر، ایک دائیں طرف، ایک بائیں طرف، ایک اس پیچھے طرف، یہ 4 جھالریں چمک رہی تھیں، انوار و تجلیات تھے، اور اس میں کچھ لکھا ہوا بھی تھا۔ وہ کیا لکھا ہوا تھا؟ اب اگر کوئی باطن کی نگاہ والا ہو تو دیکھو کہ اب وہ دستار شریف نظر آ رہی ہے، وہ کلمات بھی نظر آ رہے ہیں۔ وہ کیا لکھا ہوا تھا؟ اللہ کے نور سے پیشانی مبارک پر لکھا ہوا تھا محمد حبیب اللہ۔ یہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حبیب ہیں۔ اور دائیں پر لکھا ہوا تھا محمد النبی اللہ، یہ محمد کریم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ادھر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، یہ محمد کریم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ادھر لکھا ہوا محمد الخلیل اللہ، یہ محمد کریم اللہ کے سچے دوست ہیں۔ یہ 4 نور کی جھالریں چمک رہی تھیں، جس طرح کہ چاند چمکتا ہے 14ویں رات کا، اسی طرح یہ چاروں طرف یہ جھالریں چمک رہی تھیں۔ اور جب جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ دستار شریف بڑی سجی ہوئی ہے اور اس پر جھالریں بڑی چمک رہی، چہرہ انور کی روشنی اس سے زیادہ چمک رہی ہے، تو جبریل عرض کرتا ہے کہ پیارے مجھے ایک نعت تو پڑھنے دے، میں پڑھ لوں تو سن لے۔ سمجھ آ رہی میری باتیں کہ نہیں؟ جبریل کیا کہتا ہے کہ پیارے تیرا چہرہ انور بھی چمک رہا ہے، تیری جھالریں بھی چمک رہی ہیں، تیری دستار پاک بھی چمک رہی ہے، یہ ساری چمک نظر آ رہی ہے، تو میں کیوں نہ کہوں جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں تو میں پیارے ایک نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جبریل کون سی نعت پڑھتے ہو؟ تو کہتا ہے سارے عالم میں کوئی تجھ سا ہمیں دکھلائے تو، پیارے ہے سارے عالم میں کوئی، ہے سارے عالم میں کوئی تجھ سا ہمیں دکھلائے تو،
دعویٰ ہو جس کو حسن کا محفل میں تیری آئے تو ہے سارے عالم میں کوئی، ہے سارے عالم میں کوئی، اوپر والا جہان نیچے والے جہان، ہے سارے عالم میں کوئی، تجھ سا ہمیں دکھلائے تو دعویٰ ہو جس کو حسن کا، دعویٰ ہو جس کو حسن کا محفل میں تیری آئے تو عرض کرتا ہے آج یوسف ہوتا اس محفل میں آ جاتا، اس کو حسن کا دعویٰ تھا میں بڑا حسین ہوں، آج وہ آ جاتا۔ داؤد علیہ السلام بڑے حسین تھے، وہ بھی آ جاتے۔ جو حسین جس کو حسن کا دعویٰ ہے آ جائے، دعویٰ ہو جس کو حسن کا، دعویٰ ہو جس کو حسن کا محفل میں تیری آئے تو مضمون تیری مدح کا جبریل سے سن جائے تو عالم ہما یغمائے تو خلق خدا شیدائے تو نرگے سے رعنائے تو آوردہ رسم دل بری۔ جبریل السلام نعت پڑھ رہا، معلوم ہوا جبریل بھی نعت خوان مصطفیٰ ہے۔ خدا کی قسم خدا نعت خوان مصطفیٰ ہے، خدا کی قسم اٹھائی ہے، خدا خود نعت خوان مصطفیٰ ہے۔ یہ سارا قرآن نعت مصطفیٰ ہے، اس کا پڑھنے والا خدا ہے، اللہ نعت خوان مصطفیٰ ہے۔ میں جب دہلی میں تھا امیر خسرو کے مزار پر، جب میں کھڑا سرانے کی طرف، میں نے کہا تو نے سچ کہا ہے، نہ تنہا ہست خسرو نعت خوانش خدا ماں ثنا خان محمد، میں اکیلا یار کا ثنا خان نہیں ہوں، میرا خدا میرے ساتھ مل کر ثنا خان مصطفیٰ۔ ہے سارے عالم میں کوئی، تجھ سا ہمیں دکھلائے تو دعویٰ ہو جس کو حسن کا محفل میں تیری آئے تو مضمون تیری مدح کا جبریل سے سن جائے تو عالم ہما یغمائے تو خلق خدا شیدائے تو نرگے سے رعنائے تو آوردہ رسم دل بری۔ پھر آگے کیا کہتا جبریل، سنو بھائی، بخشی ہے خالق نے تجھے اے محبوب، بخشی ہے خالق نے تجھے سب سروروں کی سروری، سب سرداروں کی سرداری اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ بخشی ہے خالق نے تجھے، بخشی ہے خالق نے تجھے سب سروروں کی سروری، پیغمبروں کی دی تجھے اللہ نے پیغمبری، پیغمبروں کی دی تجھے اللہ نے پیغمبری۔ آگے کہتا ہے صورت میں تیری ہے آیا، صورت میں تیری ہے آیا شان خدا کی برتری۔ او سنیے کرم خان، جبریل کیا نعت پڑھ رہا؟ دیکھ کر کہتا ہے پیارے صورت میں تیری ہے آیا، صورت میں تیری ہے آیا، ظاہر ظہور تیری صورت میں، صورت میں تیری ہے آیا شان خدا کی برتری۔ اللہ کی شان کو دیکھتا ہوں، اس کی برتری بھی تیری چہرے صورت میں نظر آ رہی ہے۔
صورت میں تیری ہے آیا شان خدا کی برتری، اے چہرہ زیبائے تو رشک بتان آزری، ہر چند وصفت میں کنم از حسن ذا بالا تری۔ جبریل کہتا ہے پیارے جتنا میں تیرے تعریف کرتا جاؤں تیرا شان اس سے بھی آگے ہے، تیرا مقام اس سے بھی آگے ہے، تیری عظمت اس سے بھی آگے ہے، تیری شان اس سے بھی آگے۔ جبریل علیہ السلام نے اس وقت جو نعت پڑھی ہوگی، کیا وقت ہوگا، سنانے والا جبریل ہو سننے والا حبیب ہو۔ بتاؤ بھائی، نعت سنانے والا جبریل ہو، جبریل نعت خان بن جائے، اور سننے والا حبیب ہو، اور باقی سننے والے وہ جو فرشتے ساتھ آئے تھے وہ ہوں، تو پھر کیا لطف ہوگا اس وقت، اس وقت کیا لطف ہوگا۔ اوہو، قصہ مختصر کہ وہ دستار شریف آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصورت نورانیت سب سے پہلے وہاں موجود تھے۔ اول ما خلق اللہ نوری، فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی آج سے 50 سال پہلے، تو مجھے خود خیال آیا کہ اللہ نے محبوب کے نور کو جو پیدا فرمایا، پیدا تو کیا مگر کس نور سے پیدا کیا؟ تو میں نے اس وقت بڑا غور کیا تھا کہ سورج بھی پیدا نہیں تھا، چاند بھی پیدا نہیں تھا، ستارے بھی پیدا نہیں تھے، نوری ملائکہ پیدا نہیں تھے، لوح و قلم بھی پیدا نہیں تھی، عالم انوار کی مخلوق بھی پیدا نہیں تھی، کوئی شے پیدا نہیں تھی، تو یہ نور مصطفیٰ کس سے پیدا کیا؟ ہاں بھائی، یہ 50 سال پہلے جب میں نے اس حدیث کو پڑھا، اس سے میں نے غور کیا، تو جواب آیا کہ ہاں ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ کس سے پیدا ہوا ہے۔ آپ سنو بھائی، نور مصطفیٰ کس سے پیدا ہوا؟ سنو بھائی، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابی ہیں، تو وہ عرض کرتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے اماں اور ابا تیری ذات پر قربان ہو جائیں، ایک بات تو بتا دے، ایک بات تو بتا، پہلے میں اپنے اماں ابا کو تجھ پر قربان کرتا ہوں، میرے ابا و اماں جو ہیں وہ تجھ پر قربان ہو جائیں تو مجھے بڑی خوشی ہو جائے گی، سب کائنات تجھ پر قربان ہے، پیارے ایک تو بتا، اخبرنی، مجھے تو خبر دے دے، اوروں کو بتا نہ بتا، مجھے تو بتا۔ تو کیا کہتا ہے؟ اخبرنی، مجھے خبر دے، کسی کو دے نہ دے، مجھے دے دے۔ کس چیز کی؟ ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، یہ تو مجھے بتا راز کی بات کہ اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے کس کو پیدا کیا ہے؟ حضرت جابر کا عقیدہ بتا رہا ہے کہ اس کا عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کے پیدا کرنے سے کس کو پیدا کیا ہے، جو ابتدائی خلق کا علم رکھتا ہے تو وہی تو انتہائی خلق کا بھی علم رکھتا ہے۔ حضرت جابر کا یہ عقیدہ تھا۔ عرض کرتا ہے پیارے بتائیں سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ فرمایا جابر پوچھنا تو تیرا کام تھا اور بتانا اب میرا کام تھا۔ پوچھنا تیرا کام تھا، اب بتانا میرا کام۔ فرمایا جا جابر، اے جابر اب سن لے،
ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی اے من نور ذات ہی۔ اے جابر سن، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے اس تیرے نبی کریم کے نور کو اپنے نور ذاتی سے پیدا فرمایا۔ ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی اے من نور ذات ہی۔ اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کے پیدا کرنے سے سب سے پہلے اس تیرے نبی کریم کے نور کو اپنے نور ذاتی سے پیدا فرمایا ہے۔ دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات سے پہلے پیدا، آپ کا نور پہلے پیدا کیا گیا اور اللہ کے نور ذاتی سے پیدا کیا گیا، اللہ کے نور ذاتی سے پیدا کیا گیا۔ تو آپ کا نور نور ذات الہ سے ہے، اور نور ذات الہی کی جو چمک ہے وہ کائنات دیکھ نہیں سکتی ہے، وہی نور نور مصطفیٰ تھا، تو اس لیے آپ کے نور کی چمک کو بھی کوئی نہ دیکھ سکتا، کہ وہی نور تھا کوئی نہ دیکھ سکتا۔ اللہ نے کرم فرمایا کہ ایک پردہ ڈالا اس نور پر، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 70,000 نور کے پردے ڈال کر آخری یہ لباس ظاہری کا پردہ پہنا کر 12 ربیع الاول شریف آپ کی ولادت کرا کر فرمایا اب سنو آنے والا آ گیا ہے، پہچانو یہ کون ہے۔ 70,000 پردے اللہ تعالیٰ نے ڈال دیے تاکہ برداشت ہو جائے، اصل نور چھپ جائے، اس میری مخلوق کو برداشت ہو جائے۔ تو 70,000 پردے ڈالے، آخری پردہ یہ ظاہری بھی ڈال کر، بے مثل لباس بشری کا پردہ ڈال کر عالم دنیا میں 12 ربیع الاول شریف کو آپ کی ولادت پاک کا اظہار ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ چھپا ہوا نور ہے، اس شکل میں ظاہر ہو چکا ہے، بتاؤ یہ کون ہے۔ اب عاشقوں نے اور عارفوں نے جب دیکھا کہ یہ 70,000 پردے بھی تو ہیں، 2 اور بھی ہیں، 70,000 پردے وہ بھی ہیں جو اللہ تعالی نے ڈالے، 2 اور بھی ہیں۔ وہ 2 اور کون سے ہیں؟ ان کے علاوہ ایک پردہ میم کا جس سے سرکار احمد ہیں، 2 پردے میم کے جس سے آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب 70,000 پردے وہ اور 2 پردے یہ، احمد کے میم کا پردہ ایک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میم کے 2 پردے۔ تو اب عاشقوں کا کہا پہچانو، عاشقوں نے کہا کہ تونی لکھ میم دے پردے پا بہمیں تینوں جانن والے جان گئے۔ جتنی میم کا پردے آپ پہنتے رہیں ہمیں معلوم ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کون ہیں ہمیں معلوم ہے۔ اب کہنے والے یہ ضرور کہا ہے کہ تونی لکھ میم دے پردے پا بہمیں تینوں جانن والے جان گئے، یہ نہیں بتایا کیا جان گئے، یہ اس نے نہیں بتایا کہ کیا جان گئے۔ وہ میرے فرید نے بتایا کہ میں بتاؤں ہم نے کیا جانا ہے۔
تو میرے فرید نے بتایا احدویو ہے احمدیو ہے احدویو ہے احمدیو ہے میم دے اولے دلڑی موہے دھیان فرید رکھی ہر آن عشق یا ساڈا دین ایمان عشق یا ساڈا دین ایمان عشق یا ساڈا دین ایمان وہ میرے فرید نے بتایا احدویو ہے احمدیو ہے میم دے اولے دلڑی موہے دھیان فرید رکھی ہر آن عشق یا ساڈا دین ایمان نا سے ناہی نا تھی مان عشق یا ساڈا دین ایمان عشق یا ساڈا دین ایمان عشق یا ساڈا دین ایمان عشق ہادی برم نگردہ عشق ہے راہ بر راہ فکردہ عشقوں حاصل چم عرفان عشقوں حاصل چم عرفان عشق یا ساڈا دین ایمان عشق ہے ہادی پرم نگردہ عشق ہے ہادی پرم نگردہ عشق ہے راہ پر راہ فکردہ عشقوں حاصل چم عرفان عشقوں حاصل چم عرفان عشق یا ساڈا دین ایمان احدویو ہے احمدیو ہے میم دے اولے دلڑی موہے دھیان فرید رکھی ہر آن دھیان فرید رکھی ہر آن دھیان فرید رکھی ہر آن عشق یا ساڈا دین ایمان جو کچھ کوئی نہیں بتاتا میرا فرید بتاتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ کون ہے اللہ اکبر بہرحال قصہ مختصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں حیثیتیں برحق ہیں حیثیت نورانیت مصطفیٰ بھی برحق ہے حیثیت بے مثل بشریت مصطفیٰ کی ولادت 12 ربیع الاول شریف جو آنے والا مہینے میں ہے یہ بھی برحق ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بشریت مصطفیٰ بھی حقیقت نہیں ہے نورانیت مصطفیٰ بھی حقیقت نہیں ہے بشریت مصطفیٰ بھی حقیقت نہیں ہے نورانیت مصطفیٰ بھی حقیقت نہیں ہے حقیقت مصطفیٰ وہ ہے کہ خدا کو مصطفیٰ جانے مصطفیٰ کو خدا جانے بشریت بھی حقیقت نہیں کیونکہ بشر ہر کوئی سمجھتا ہے کہ انسانی لباس ہوتا ہے انسانی چمڑا ہے انسانی گوشت پوست ہے یہ بشریت ہے نورانیت بھی ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ہوا ظاہر لنفسہ و مظہر لغیرہ نور وہ ہوتا ہے جو خود ظاہر ہو آ کر دوسرے کو ظاہر کرے تو نور کی تعریف بھی آ گئی نور کی حقیقت کو بھی پتہ چلا بشریت کی حقیقت بھی پتہ چلا اگر یہی حقیقت ہوتی سرکار نہ فرماتے یا ابا بکر لم یعرف لی حقیقتا غیر ربی ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی پہچانتا ہی نہیں یہ سمجھ آیا اس لیے حقیقت مصطفیٰ کا علم خدا کی ذات ہاں یہ دونوں صفات ہیں بشریت مطہرہ بے مثل بھی صفت مصطفیٰ ہے وہ بھی بے مثل طریق سے اور اسی طرح نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی صفت مصطفیٰ ہے وہ بھی حق ہے یہ دونوں حق ہیں ہم ان کو بھی حق مانتے ہیں حقیقت مصطفیٰ کو بھی حق مانتے ہیں حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا اتھاں چپ دی جاہے الا کوئی نہیں سکدا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا اتھاں چپ دی جاہے الا کوئی نہیں سکدا لہذا حقیقت کا کسی کو علم نہیں وہی میں نے کہا کہ خدا کو مصطفیٰ جانے مصطفیٰ کو خدا جانے خدا کی کن ہو محبوب کو علم ہے محبوب کی کن ہو خدا کو علم ہے ہم ان دونوں صفات کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں کبھی ولادت پاک کا ذکر کرتے ہیں کبھی نورانیت مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں یہ دونوں صفتوں کا ذکر ہوتا رہتا ہے بعض کو مغالطہ ہے
کہ سرکار کی نورانیت حقیقت ہے؟ نہیں۔ بعض کو مغالطہ ہے آپ کی حقیقت صرف بشریت ہے؟ نہیں، یہ دونوں صفتیں ہیں۔ حقیقت کچھ اور ہے، وہ اور اس اور کو وہ اور جانتا ہے۔ ہم نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا، اس لیے تذکرہ ہوتا رہے گا۔ یہ ربیع الاول شریف آ رہا ہے، میرے خیال اتوار غالباً پہلی ہوگی، اگر اتوار پہلی ہے یقیناً انشاءاللہ پہلی ہوگی، تو 2 ربیع الاول شریف سوموار بعد نماز عشاء ہے پروگرام سویدھا؟ ہاں، 2 ربیع الاول شریف انشاءاللہ شاید سوموار کی شام منگل کی رات ہوگی، تو اس ناچیز کا سالانہ بیان ہوتا ہے مسجد غوثیہ سیٹلر ٹاؤن میں۔ صوفی محمد اکرم صاحب کی طرف سے دعوت ہے، میرے طرف سے اعلان ہے، اگر دل چاہے تو آ جانا، اگر آپ کا دل چاہے تو آ جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی شان وہاں بھی سنیں۔ یہاں میں نے کچھ اور بیان کیا ہے، وہاں میں کچھ اور بیان کروں۔ جس طرح اگلے دن اعلیٰ حضرت کا عرس منایا، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کیا شان میں نے بیان کیا، کتنی عبارات پڑھ ڈالی، کثیر العبارات میں اس وقت ہو گیا، اتنا بے شمار عبارت اعلیٰ حضرت کا شان بتایا، اعلیٰ حضرت کے احسانات بتائیں اہل سنت پر۔ تو یہ شان اپنا اپنا ہوتا ہے جو بیان ہو جاتا ہے، اس لیے وہاں کچھ اور رنگ سے ہوگا، یہاں کچھ اور رنگ سے ہے۔ جس کا دل چاہے وہاں ضرور تشریف لائیں۔ 2 ربیع الاول شریف شام بعد نماز عشاء مسجد غوثیہ شریف سیٹلر ٹاؤن خانپور میں، انشاءاللہ میری زندگی باقی انشاءاللہ وہاں بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر ذکر مصطفیٰ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم احینا علی محبتک و علی محبت حبیبک وامیتنا علی محبتک و علی محبت حبیبک۔ اللہم احینا علی مذہب اہل سنت والجماعہ وامیتنا علی مذہب اہل سنت والجماعہ۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تقبل منا بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔